اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپر دولت، غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر طرح سے تھکا دیتی ہے یہ دنیا۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ اداس رہتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حضرت علی۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ بادل جتنے گرجتے ہیں اتنے برستے نہیں، پشتو کہاوت۔ جو جتنا زیادہ عقل مند ہے وہ اتنا کم بولتا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جس سے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ مطلب سے ملنے والے کیا جانے ملنے کا مطلب۔ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بنایا کرتے۔ ہم تعلیم ضرور خرید سکتے ہیں مگر عقل خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ جب انسان اپنے دکھ کو اپنے اندر تک محدود کر لیتا ہے تو راستہ بنتے چلے جاتے ہیں رب کی طرف سے، لیکن یہ ایک بڑا ہی کٹھن عمل ہے۔ کہتے ہیں پہلے لوگ آپ کی آواز سن کے ہی آپ کی خوشی اور اداسی کا اندازہ لگا لیتے تھے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ بیمار قوم کے اکثر افراد خود کو ہٹا کٹا سمجھتے ہیں۔ جو رشتے آپ کو بار بار دھوپ میں لا کھڑا کریں وہ کبھی بھی آپ کی چھاؤں نہیں بن سکتے۔ دنیا فریب دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گناہگار ہو گئے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ تبدیلی تب بھی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کب کسے کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 زیادہ کتابیں پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ میں تو صرف اچھے لوگوں کو جانتا ہوں اور برے لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ وہ سچائی کو نہیں مار سکتے لہٰذا وہ کردار کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفے پر میں نے بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔
लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगे तो समझ जाओ कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आज इंसान परेशान है क्योंकि इसके पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है सिवाय नमाज पढ़ने के। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हो तो शर में मसरूफ़ करने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। लोगों ने इल्म सीख लिया मगर इंसानियत नहीं सीखी। हर बंदे में इंसान जैसे वस्फ नहीं होते। रब फरमाता है तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। वालदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। अपने चेहरे पर कोई दर्द ना तहरीर करो, वक्त के पास ना आंखें हैं ना एहसास ना दिल। आजी तो ये है कि इंसान दूसरों के अंदर एक बुराई देखे तो इसे अपनी 10 याद आ जाए। किसी को दुख ना दो, कहीं इसका दुख आपकी दुआओं में रुकावट ना बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।